بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ مشہور حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس سے جو مروی ہے رضی اللہ عنہما کہ نبی کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے اس کو 3 قرار دیا۔ اس کی تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں گزر چکی، اس کے جوابات بھی پچھلے ایپیسوڈ میں گزر چکے، اور میں نے جو پچھلا ایپیسوڈ جو شروع کیا تھا اس میں شروع میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں اکثر اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، یہ فرض کر لیتے ہیں، اور ابو بکر کے دور میں بھی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ایک معاملے میں جلدی کر رہے ہیں تو ہم ان پر نافذ کریں گے، اور حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا۔ تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا، اور فرض یہ بھی کر لیں کہ نبی کے حکم سے سمجھا جاتا تھا، حالانکہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتایا کہ نبی سے ایسے کوئی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے، جو میں دلائل دوں گا آگے چل کے انشاءاللہ۔ یہ دلائل اس وقت دوں گا جب میں 3 طلاق کو 3 کہنے والوں کے دلائل دوں گا۔ تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو پھر یاد رکھیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا دوسرے دلائل کے پیش نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیانتداری تھی، لوگوں میں تقویٰ تھا، للہیت تھی، عرب کی عادت تھی کہ ایک بات کو وہ 3 مرتبہ دہراتے تھے، نیت ایک کی ہوتی تھی۔ تو نبی کے دور میں کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میری نیت ایک کی تھی تو اس کی ظاہری دعوے کو قبول کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جو 3 الفاظ دہرائے گا تو ہم 3 ہی سمجھیں گے، کیونکہ دل کے حال اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ تقویٰ اور للہیت کا وہ معیار نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے دور میں تھا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کوئی سانپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، 3 دفعہ آپ نے کہا، سانپ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کو سامنے والے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے سے آپ کی 100% نیت ہوتی ہے کہ میں صرف ایک دے رہا ہوں، کیونکہ 2 اور 3 دینا جائز نہیں ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کو اس نیت سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک لفظ سامنے والے کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے، گویا کہ آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، یعنی ہے تو ایک ہی، لیکن اس طلاق کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانے کے لیے طلاق ہے بار بار، یعنی اسی ایک کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور نیت دل میں یہ ہو کہ میں ایک ہی دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ دیانتداری تھی، ایمانداری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کہتا کہ یہ ایک ہے تو آپ اس کو ایک سمجھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم 3 ہی قرار دیں گے۔ تو یہ دعویٰ ہمارا دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے کی ہمارے پاس مضبوط دلیل بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس بارے میں واضح حدیث ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتاب الام امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تالیف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں بالکل بے غبار سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، میں سند بھی پڑھوں گا۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث کہیں سے بھی ضعیف نہیں ہے۔ اس کو ضعیف قرار دینے کے لیے جو تکلف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو راویوں کا جو امام شافعی سے اور صحابی سے جو رشتہ ہے، اس رشتے میں بعض نے چچا زاد بھائی کہا، بعض نے چچا کہا، تو اس بیس پر حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں کہ بھائی راوی کو تو یہ نہیں پتا کہ فلاں راوی چچا تھا یا بھتیجا تھا، حالانکہ چچا تھا یا بھائی تھا یا ماموں تھا یا کیا تھا، حالانکہ کسی بھی حدیث کی سند کو اس بیس پہ کبھی بھی ضعیف نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ اصول حدیث ہی نہیں ہے۔ راوی کو اگر رشتہ بیان کرنے میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے راوی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثقہ ہے یا نہیں، اور یہ تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو جس صحابی سے یہ راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ تمام صحابی، وہ جتنے راوی ہیں ان صحابی کے رشتہ داروں میں آتے ہیں وہ، اور جن کے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا پردادا کا واقعہ یہ۔ تو میں امام شافعی کی پوری سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور کتنی واضح حدیث ہے اس دعوے کو بیان کرنے کے لیے، اور اس میں پھر کیسی فاسد تعویلات کی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، میری ہی تحریر ہے اور انشاءاللہ یہ کتابی شکل میں بھی میں بہت جلد شائع کروں گا۔ اخبرنا عمی محمد بن علی بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن علی، اور وہ اپنے والد کے چچا زاد بھائی سے بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن علی ابن السائب، اور وہ اپنے والد کے چچا زاد بھائی سے یعنی نافع ابن عجیر سے۔ یہ سارے رشتے میں نے حدیث کی کتابوں سے نکال کے قوسین میں ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سند میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، اور وہ نافع ابن عجیر سے، اور نافع ابن عجیر اپنے چچا یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت رکانہ کے بھتیجے اپنی آل اولاد کو نقل کرتے کرتے امام شافعی تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ امام شافعی بھی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور امام شافعی اپنے گھر کی اور خاندان کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ، میں پہلے حدیث کی عربی عبارت پڑھ لوں، ان رکانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال یا رسول اللہ انی طلقت امرأتی سہیمۃ البتۃ وواللہ ما اردت الا واحدہ. فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ ابن عبد یزید نے اپنی بیوی جس کا نام سہیمہ تھا ان کو طلاق البتہ دی. یہ ذہن میں رکھیں، البتہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے پکی، یعنی پکی طلاق دی. تو 3 طلاقوں کو بھی طلاق البتہ کہا جاتا ہے. یہ حدیث چونکہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے بالکل خلاف ہے، اگینسٹ ہے، ان کے مدعا کے بالکل خلاف جاتی ہے، تو اس پر وہ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ البتہ کے لفظ سے تو صحابہ کے دور میں طلاق دی نہیں جاتی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ طلاق البتہ کیا ہوتی ہے. اس پہ روایتیں پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں البتہ کے لفظ سے نہیں ہے، لفظ کی ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ البتہ کے لغوی معنی ہے کہ پکی طلاق. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت رکانہ نے پکی طلاق دی تھی، اور پکی طلاق 3 طلاقوں کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پکی ہو نہیں سکتی. تو اس کا اصل ترجمہ ہوگا کہ حضرت رکانہ نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق دی تھی. تو کیونکہ اس البتہ کے لفظ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی البتہ سے تو کوئی طلاق ہی نہیں ہوتا. تو اس کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ حضرت رکانہ نے جو طلاق دی وہ البتہ کے الفاظ سے دی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ البتہ مفعول مطلق بن رہا ہے. طلق البتہ یعنی طلق طلاقا البتہ، تطلیقات البتہ، کچھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، کچھ بھی محذوف مان سکتے ہیں، جو بھی مفعول مطلق کے اصول ہیں. حضرت رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو پکی طلاق دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ انی طلقت امراتی سہیمۃ البتۃ، میں نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق دی ہے. وواللہ ما اردت الا واحدۃ، اور اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک طلاق دینے کا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم کیا تمہارا ارادہ صرف ایک ہی کا تھا؟ فقال رکانہ، حضرت رکانہ نے دوبارہ اپنے الفاظ کو ریپیٹ کیا اور فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک طلاق دینے کا تھا. فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو لوٹا دیا ان کی طرف. فطلقها الثانیۃ فی زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ والثالثۃ فی زمان عثمان، حضرت رکانہ نے پھر دوسری طلاق حضرت عمر کے دور میں دی اور تیسری حضرت عثمان کے دور میں دی. کتاب الام للشافعی، اور یہ مسند ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اگر کسی صحابی نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق، 3 طلاقوں کو پکی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بیوی بائن ہو جاتی ہے، مغلظہ ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ایک کی نیت سے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم اٹھائی اور بیوی کو بھیج دیا. اور یہ جو ہے نا ایک کی نیت 3 الفاظ نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے بھائی کوئی اور لفظ سے طلاق دی ہوگی تو 3 کی، یعنی ایک کی جو نیت ہے نا وہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کو 3 بار ریپیٹ کیا ہو، جس کو پھر البتہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے پکی طلاق سے. تو یہ ایک مضبوط حدیث ہے ہمارے پاس جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ نبی کے دور میں اگر کوئی 3 دیتا تو اس کو وہ کہہ دیتا کہ میری ایک کی نیت ہے، تو اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ دور بدل چکا ہے، زمانہ چینج ہو چکا ہے، ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے، دل کی نیت کو نہیں دیکھیں گے. اور اس پر بھی میں آپ کے سامنے صریح روایت پیش کروں گا. یہ حدیث ہے جی سنن سعید بن منصور کی، صفحہ نمبر 259. حدیث کے الفاظ ہیں قال سعید بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله بن سعید الجریری عن الحسن عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كتب الى ابي موسى الاشعري رضی اللہ عنہ لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امراته 3 في مجلس واحد ان اجعلها واحده ولكن قواما جعلوا عن انفسهم فالزم كل نفس ما الزم نفسه. جعلوا على انفسهم ہونا چاہیے اس کو. من قال لامراته انت علي حرام فهي حرام ومن قال انت بائنه فهي بائنه ومن قال انت طالق 3 فهي 3. سعید بن منصور اپنی سند سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا اور خط میں یہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو میں ایک سمجھوں، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی پابندیاں لگا رہے ہیں، خود ہی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. فَأُلْزِمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ، جو آدمی اپنے اوپر خود ایک لازم کرے گا اپنے اوپر کوئی چیز تو ہم بھی لازم کر دیں گے. یعنی جیسا وہ اپنے آپ کو خود ٹینشن میں ڈال رہے ہیں تو ہم بھی ڈالیں گے، جو با محاورہ ترجمہ ہوگا اس کا. آگے فرمایا من قال لامراتی انت علی حرام، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، فہی حرام، تو وہ حرام ہی سمجھی جائے گی. ومن قال انت بائنۃ، جس نے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو وہ نکاح ہم اس کا یہ سمجھیں گے کہ ٹوٹ گیا نکاح. ومن قال انت طالق 3، جس نے کہا تجھے 3 ہے تو ہم 3 ہی سمجھیں گے اس کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 مثالیں دی ہیں اس روایت میں. ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ پہلی بات تو میں بتا دوں اس حدیث کی سند کمزور ہے، یہ واقعے کی، اور یہ بہت کمزور سند ہے. تو اس پہلی والی جو سند ہے وہ تو بالکل بے غبار ہے، جو امام شافعی کی میں نے حدیث پیش کی، اس کی سند کمزور ہے. تو میں اس کو بطور دلیل کے نہیں، بطور استئناس کے، بطور تائید کے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ضعیف روایت سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. وہ سند کیا ہے؟ سند کمزور اس لیے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا زمانہ نہیں پایا، اور لہذا جو ہے نا یہ سند میں اتصال نہیں ہے. تو یہ حدیث مرسل ہے. مرسل حدیث احناف کے ہاں جو ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ قبول ہے، اور بہت سے حضرات اس کو حجت نہیں مانتے. تو احناف کے ہاں تو سب سے پہلی شرط یہ کہ دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو. تو بہرحال اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لوگ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ تم مجھ پر حرام ہو، بیوی سے کہے گا تو ہم حرام ہی سمجھیں گے. کیا مطلب؟ حرام کے لفظ میں 2 احتمال ہیں. بعض دفعہ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کیا جاتا ہے قسم کی نیت سے،
جیسے سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا لما سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کو قسم توڑنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے قسم کہا اس عمل کو کہ آپ اگر حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو اللہ نے اس عمل کو کہا یہ قسم ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کوئی آدمی اگر بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہو تو گویا وہ قسم اٹھا رہا ہے، تو لہذا اگر وہ بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن اس میں دوسرا عنصر بھی ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو کا مطلب یہ کہ تمہارا میرا نکاح ختم، کیونکہ جیسے اجنبی عورت حرام ہوتی ہے تو ایسے بھی تم حرام۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا نا تم مجھ پر حرام ہو تو اس کا مطلب ختم نکاح، یعنی ہم اب اس کی نیت کو نہیں ٹٹولیں گے، ہم اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح کسی نے کہا تو بائنا ہے، بائنا کا معنی جدا، تو وہ واقعی نکاح سے جدا ہو جائے گی، کیونکہ جدا کے لفظ میں بھی دو احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اس سے علیحدگی اختیار کر رہا ہو سکتا ہے نکاح کو توڑ رہا ہو۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے دل کی حالت کو نہیں دیکھیں گے، ورڈنگ کو دیکھیں گے۔ تو بھائی اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نبی کے دور میں 3 دیتا تھا تو نبی کے دور میں اس کی نیت دیکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا نیت نہیں دیکھیں گے، ہم الفاظ کو دیکھیں گے اور اس کو 3 ہی سمجھیں گے۔ تو یہ بھی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، صحیح نہ مانے تو یہ پھر کسی کی بھی دلیل نہیں بنتی، اور وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس کی بے غبار دلیل ہے۔ تو یہ تو اچھا، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی شروحات ساری دنیا پڑھتی ہے، وہ بھی اس کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں جو اکٹھی 3 تھیں وہ ایک کی نیت سے جو 3 تھی وہ دی جاتی تھی۔ آج ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور 3 دفعہ الفاظ دہراتا ہے، وہ کہتے ہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور وہ واقعتاً پہلے سے ایک کی نیت کرتا ہے، یعنی اس کی نیت ہے ایک طلاق دینے کی، لیکن بیوی اونچا سنتی ہے یا اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے سے 3 دفعہ دہراتا ہے، تو آج بھی ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ ایک ہی ہوگی۔ لیکن اگر یہ مسئلہ مفتی کے پاس آیا، قاضی کے پاس آیا، بیوی نے سنا تو پھر وہ 3 سمجھے گی، حضرت عمر کے فیصلے کی وجہ سے کہ اب ہم دل کے حالات نہیں جانتے۔ تو اس نے اگر تنہائی میں دی ہے، یہ جانے اللہ جانے، تو اگر اس کو یقین ہے کہ میری ایک کی نیت تھی تو پھر وہ ایک ہی سمجھے گا، لیکن یہ بات بیوی کو بتا نہیں سکتا وہ کہ میں نے تمہیں 3 دی ہیں لیکن ایک کی نیت سے، بیوی یہی سمجھے گی کہ بھائی 3 ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ دل میں نیت تھی یا نہیں تھی، یا سرے سے کوئی نیت ہی نہیں تھی کسی کی تو بھی 3 دے گا تو بھی 3 ہی ہوں گی۔ تو اس لیے کہ جب نیت ہی نہیں تھی تو ہر لفظ عمل کرے گا اس پر، اور ہر لفظ سے ایک الگ طلاق